بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 36. جی دوبارہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اگلے سبق کے ساتھ ملانے کے لیے. تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، اور آپ کو اگر پچھلا سبق یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلایا. اور دلچسپ بات ہے، اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو کبھی اس انداز سے پڑھیے گا کہ ایک ہی قصہ، ایک ہی داستان آپ کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ملے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو جہاں سے بھی پڑھیں گے نا، وہاں اس کا نیا انداز سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر رب کائنات نے نسبتاً اختصار سے بات کی، لیکن آپ اٹھائیں سورۃ الاعراف 8واں پارہ ابتدائی 23 آیات. اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا، اور وہاں جو چیز ہمارے سامنے نئی آتی ہے نا، وہ سمجھداروں کے لیے ہے کہ شیطان جو ہے اس کا سب سے خطرناک حملہ انسان کی دو چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر ایک، اس کا عقیدہ، شرک کرواتا ہے، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور نمبر دو، شرم و حیا. یاد رکھیے، شیطان کے پاس یہ دو بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. شرک کرواتا ہے اندھی عقیدت کی وجہ سے، اور شرم و حیا سے انسان کو عاری کرتا ہے نفسانی شیطان خواہشات کی وجہ سے. میں امام بخاری یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں میں نے ایک دن بچوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا، بیٹا، جس رقاصہ کو تم پردہ سکرین پر بےہودہ لباس پہن کر ناچتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، کیا اسے اپنے گھر میں بسانا پسند کرو گے؟ کہتا استاد جی سوال ہی نہیں پیدا ہوں گا. تو میں نے کہا تم منافق ہو. میں نے کہا تمہارا ضمیر تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ گند ہے، یہ صحیح نہیں، لیکن دیکھ کر تم خوش اس لیے ہوتے ہو کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے. تو وہاں پر رب کائنات نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما. جب ان نے درخت کا پھل کھا لیا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جسم پر سے لباس اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پھر وہ اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے اٹھا اٹھا کے رکھنے لگے. ٹھیک ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. رب کائنات نے پھر آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. اب یہاں بات آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا ایک مسئلہ ڈسپیوٹڈ آ جاتا ہے، متنازع، کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. جو آیات مبارکات آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور وہ کلمات استعمال کر کے اللہ کے حضور توبہ کی، کیونکہ رب کائنات ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کھانے والے. میں آج اس آیت سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ میں اٹیچ کر رہا ہوں. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے قبول ہوئی. یہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 جا کر پڑھیں گے آپ، 23 نمبر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے یہ کہا، اے رب کائنات، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ قرآن ہے. لیکن یہاں زمین پر شور مچ گیا.
یہودیوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اپنے ہونے والے بیٹے عزیر علیہ السلام کے صدقے مجھ کو معاف فرما. عیسائیوں نے کہا بالکل نہیں. انہوں نے تو کہا تھا یا اللہ اپنے ہونے والے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے مجھ کو معاف فرما. مسلمان کہنے لگے بکواس کرتے ہو. انہوں نے تو کہا تھا یا اللہ یہ جن کا نام ہواؤں میں جناب فضاؤں میں جنت کے درختوں کے پتوں پر عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے مجھ کو معاف فرما. ایک اور آ گیا میدان میں. اس نے کہا تم سارے ہی غلط کہتے ہیں. آدم علیہ السلام نے تو کہا تھا یا اللہ 5 تن پاک کے صدقے مجھ کو معاف فرما. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 59 وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں پر پیش کر دو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی صدقے وسیلے طفیل کا تذکرہ نظر نہیں آتا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ رب کائنات سے دعا فرمائی تھی. اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ مسئلہ فنگر ٹپس پر یاد ہونا چاہیے. انتہائی اہم اور بیسک مسئلہ ہے وسیلے کا. وسیلے کے حوالے سے مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو وسیلے میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے جوتوں کا واسطہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کا ہم نے اتنا گرا دیا کہ نبی علیہ السلام کے جوتوں تک پہنچا دیا. دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں وسیلہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ دونوں موقف غلط ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 ہے 6 سپارے میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جب قرآن میں ایک حکم آیا کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو اس کا مطلب وسیلہ تو اسلام میں ہے نا. پھر اب جو وسیلہ اسلام میں جائز ہے، موضوع بہت طویل ہے لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو وسیلہ اسلام میں جائز ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک بار پھر عرض کر دوں بچوں، یہ چیز فنگر ٹپس پر یاد کرنے والی، ٹھیک ہے؟ آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں. سب سے پہلے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کریں. دلائل بہت سارے ہیں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک. قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 9واں سپارہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے مقدس نام ہے، پاکیزہ نام ہے، اللہ کو اس کے ناموں کے وسیلے سے یاد کرو. ٹھیک ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں. نبی علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کس لیے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ بے نیاز ہیں، نہ کوئی آپ کا بیٹا ہے نہ کوئی آپ کا باپ ہے اور کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص ان لفظوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ جن لفظوں کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتی. صحیح حدیث کے الفاظ. اسی طریقے سے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یا حی یا قیوم کہہ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. اب یا حی یا قیوم کیا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لفظ الحی اور القیوم ان کے اندر کس قدر معنویت پائی جاتی ہے. شرعی وسیلے کی دوسری جائز قسم انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اس کا مطلب کیا ہوا آگے بڑھنے سے پہلے کہ انسان کو کچھ نیکیاں ایسی ضرور کرنی چاہیے جو سیکرٹ ہوں، راز ہوں اللہ اور بندے کے درمیان، تاکہ کسی مشکل وقت میں رب کے سامنے بندہ وہ رکھ سکے. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا کہ کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی اللہ تعالیٰ سے؟ جب بیوی کو اور بچے کو لکودک صحرا میں چھوڑا اللہ کے سہارے، آسمان کی چھت، زمین کا بستر. یہ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا بیت اللہ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہاں پر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو صاف اور سیدھی بات ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اپنی فیلنگز، کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں تو پہنچ جاتا تھا 4000 سال پیچھے، 4500 سال پیچھے. یار یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اکیلی عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ. خود سوچئے ہم سارے صاحب اولاد بیٹھے ہیں، کس قدر مشکل کام ہوتا ہے.
اچھا، اور جب میں صفا مروا کی صحیح کرتا تھا تو یقین جانیے میں لرزتا تھا کہ یار رب کائنات نے ایک ماں کی عظمت کو کس انداز سے سلوٹ پیش کیا کہ ان 7 چکروں کو قیامت تک کے لیے اللہ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا. ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام دعا کب کر رہے ہیں؟ جب بیوی بچے کو اللہ کے حکم سے صحرا میں چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو کچھ نیکی ایسی چھپا کر ضرور رکھنی چاہیے. اب آئیے صحیح بخاری میں یہ جو واقعہ ہے 7 جگہ پر امام بخاری نے نقل فرمایا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ 7 جگہ پر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے الگ الگ استدلال کی. واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے. نبی علیہ السلام کی زبان، راستہ دشوار گزار پہاڑی، آندھی طوفان بارش نے آ لیا. تینوں ایک غار کے اندر گھس گئے. اب غار کا پتہ ہے بچوں آپ کو، قدرتی طور پر بنا ہوا کمرہ، اللہ کی قدرت، اوپر سے پتھر گرا آ کر غار کے منہ پہ رک گیا. تینوں مل کر زور لگاتے ہیں پتھر ہٹ جائے، نہیں ہٹتا. کہنے لگے کیا کریں، بیٹھ کر موت کا انتظار کریں. ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی تو ایسی نیکی ضرور کی ہو جو یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. آؤ اپنے اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا کریں. اب تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کیے. وہ 3 اعمال کیا تھے؟ ایک نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو میرا معمول یہ تھا کہ سارا دن بکریاں چراتا، شام کو واپس آ کے جب تک اپنے والدین کی خدمت میں دودھ پیش نہیں کرتا تھا میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا. تو ایک دن مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا، میرے بچے سارا دن دودھ کا انتظار کر رہے تھے. وہ میرے پاؤں میں رو رہے ہیں لیکن میں دودھ کے پیالے پکڑے والدین کے سر پہ کھڑا تھا. ان کو جگاتا کس لیے نہیں؟ یہ ان کی گستاخی ہے. اور بچوں کو کس لیے نہیں دیتا؟ کہ یہ میری طریقہ کار کے خلاف ہے. صبح وہ بیدار ہوئے، میں نے آپ کی رضا کے لیے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا. تو یا اللہ اگر میری وہ نیکی قابل قبول ہے تو معاف کر دو. کہتے ہیں نا یہ سیڑھیوں کو بغیر چھتوں پر نہیں چڑھا جا سکتا، اس پر بھی بعد میں بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر تھوڑا سا نیچے ہو گیا. دوسرا آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کچھ لوگ مزدور اجرت پر رکھے ہوئے تھے. یاد رکھیے اسلام میں ایک باقاعدہ سسٹم ہے، آجر اور اجیر کے حقوق، مزدور اور مالک کے حقوق باقاعدہ سسٹم ہے. ہمیں نہیں کو پتا تھا، جمعے کے خطبوں میں، دروس میں، سیمینارز میں، کانفرنسوں میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مزدور سے جھگڑا ہو گیا میرا، جتنے پیسے وہ مانگ رہا تھا میرے حساب سے وہ زیادہ تھا، اور جتنے میں اسے دے رہا تھا اس کے حساب سے وہ کم تھے. وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، لیکن چونکہ وہ پیسے اس کی امانت تھی میں نے اسے الگ کاروبار میں لگا دیا. اب آپ نے اس کاروبار کے اندر اتنی برکت دی کہ بڑی جلدی بہت کچھ اکٹھا ہو گیا. وہ آدمی کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اگر کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جائے، مزدور کا حق کھانا جائز نہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں، جتنے پیسے تم مجھے دے رہے تھے اتنے ہی مجھے دے دو، میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو یا اللہ میں اگر چاہتا تو چند ٹکے دے کر جان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا یہ سارے کا سارا مال لے جاؤ. اس نے کہا مذاق کرتے؟ میں نے کہا مذاق نہیں، یہ تمہاری چھوڑی مزدوری کا نتیجہ ہے. تو یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے وہ سارے کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا. اگر آپ کو میری وہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر اور تھوڑا سا نیچے ہوگی. تیسرا آدمی دعا کرتا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک غیر محرم عزیزہ تھی اور میں اسے بڑی محبت کرتا تھا. محبت کے اس کو ہوس کہتے ہیں، حیوانیت. تو میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے چانس ملے تو میں اس کے ساتھ اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کروں. تو ایک دن وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی حالات بہت ٹائٹ ہیں، اشد ضرورت ہے 100 دینار کی. تو میں نے اسے کہا 100 کی بجائے 200 دینار ملے گا، لیکن میرے ساتھ بدکاری کے لیے تیار ہونا ہوگا. انسان ضرورت مند ہو، اوپر سے ایمان کمزور، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ عورت تیار تو ہو گئی، لیکن عین اس موقع پر جب میں انسان سے جانور، بلکہ جانور سے بھی نیچے گرنے والا تھا، اس عورت نے آخری حربہ آزمایا. کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جائے، جو کچھ تو کرنے جا رہا ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں. تو یا اللہ میں اگر چاہتا تو اس وقت انسانیت سے گر کر پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا، لیکن آپ سے ڈر کر میں نے وہ برائی چھوڑ دی اور وہ پیسے بھی اس کو دے دی اور اس سے کہا میں نے واپس بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ راضی ہو. اگر آپ کو وہ نیکی قبول ہے تو ہمیں نجات دے دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر لڑکا اور نیچے جا گرا. راستہ صاف ہو گیا، اتنی دیر میں طوفان بھی تھم چکا تھا. وہ مسافر اپنی منزل کو
روانہ ہو گئے. بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ شرعی وسیلے کی دوسری قسم ہے. تیسری اور آخری قسم، انسان کسی ایسے آدمی سے دعا کروائے. باریک نقطہ ہے، جو نیک ہو، زندہ ہو، اور اس کی زندگی دنیاوی ہو، برزخی زندگی نہ ہو. دو باتیں ذہن میں رکھیں. آدمی نیک ہو، زندہ ہو، اور اس کی زندگی دنیاوی ہو، برزخی زندگی نہ ہو. ہم یہ برزخی زندگی کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ شہداء زندہ ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے دے چکے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ مردہ ہے، وہ تو زندہ. قرآن کہہ رہا ہے زندہ. ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے. ایک آدمی شہید ہوا، ٹھیک ہے، ایک آدمی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جثہ، اس کا جسم ہمیں ملتا ہے، اسے آپ الائیو باڈی کہیں گے یا ڈیڈ باڈی کہیں گے؟ ڈاکٹروں کی زبان میں ڈیڈ باڈی کہیں گے. آپ اسے دفن کریں گے یا نہیں؟ کیا اس کے بچے یتیم کہلوائیں گے یا نہیں؟ اس کی بیوی بیوہ کہلوائے گی یا نہیں؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے یا نہیں؟ اس کی پراپرٹی ایز اے وراثت انہیریٹنس تقسیم ہوگی یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ ڈیڈ باڈی کہنا، دفن کرنا، دعائے مغفرت کرنا، بچوں کا یتیم ہونا، عورت کا بیوہ ہونا، جائیداد کی بطور وراثت تقسیم، یہ زندہ کے احکامات ہیں کہ مردہ کے؟ مردہ کے ہیں. ہم نے اپنے پریکٹیکل سے پروف کر دیا، عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ بندہ مردہ ہے. لیکن رب کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا زندہ ہے. شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں، بلکہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی. اس لیے ہم کسی شہید کی قبر پر جا کر نہیں کہہ سکتے کہ جی میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا کرنل خان شہید صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا جناب کیپٹن سرور صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا، نیک آدمی ہو. اب نیک آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ قرآن نے حل کیا، لیکن ہمیں سورہ یونس کی ایک آیت سنائی جاتی ہے، اگلی آیت کو نہیں پڑھتا. وہ آیت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، نہ ان کو مستقبل کا خوف ہوگا، نہ وہ ماضی کے بارے میں پریشان ہوں، غم کھائیں گے. اگلی آدمی کو پڑھتا کہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. اب اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں، کیا انسان کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں انسان متقی ہے یا فلاں انسان مومن؟ ہمارے پاس کوئی اسکیل، کوئی پیمانہ، کوئی معیار ہے؟ نہیں ہے نا. ان دونوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ. میں آپ کے سامنے آتا ہوں ہر منگل کو، ہم یہاں قرآن کی کلاس لیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، آپ کو پڑھاتا ہوں؟ ہے کوئی؟ یا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک حسن ظن ہے نا، ایک اچھا گمان ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے. لیکن کیا یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے معیار وہ دیا جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسبہ کذالک، ہم ایسے انسان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں. کلیئر کٹ بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں اپنے اساتذہ کرام سے تزکیہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ھذا ما عندی احسبہ کذالک واللہ اعلم بالصواب، کہ میں اس طالب علم کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں. بعض جگہ لکھا تو واللہ یتولی السرائر، کہ خفیہ باتوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی بھی انسان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا ولی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نیک اور زندہ آدمی سے دعا کا وسیلہ کیسے ثابت ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے رہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اویس قرنی کے بارے میں. آپ نے فرمایا وہ نیک آدمی ہے، اگر تمہارے پاس آئے تو اس سے کہنا تمہارے لیے اللہ کی حضور بخشش کی دعا کرے، استغفار کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں قحط پڑا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نیک آدمی تھے، انہیں کہا کہ آپ دعا فرمائیں.
تو اس کا اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بھائی کہ دعا میں یاد رکھیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسرے آدمی کو ایک ڈگری دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ ایک نیک آدمی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے. یہ شرعی وسیلے کی 3 جائز قسمیں ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نام اور صفات کے وسیلے سے دعا کرنا, اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا, اور کسی نیک اور زندہ آدمی سے دعا کروانا. اور ان کی جو نمبرنگ ہے نا وہ بھی اسی ترتیب سے ہے. سب سے اللہ قسم وسیلے کی اللہ کے اسماء و صفات, نمبر 2 اپنے نیک اعمال, اور نمبر 3 کسی سے دعا کروانا. آپ یہ دیکھیں پہلی جو 2 قسمیں ہیں ان میں کوئی تیسری ہستی انٹرفیئر نہیں کرتی. اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. تیسرے سٹیپ پہ آ کے کوئی تیسرا اس میں مداخلت کر رہا ہے, اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس کو اپنی پوری پرابلم بتائیں. آپ کیا کہیں گے کہ میں ایک مشکل کا شکار ہوں, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ آسانی فرماتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال جو کہ پیدا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے, وہ جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات کو سمجھیے گا. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جی؟ شرک. اور آپ کو پتہ ہے انسانی تاریخ میں, ہیومن ہسٹری میں شرک کا آغاز نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ اندھی عقیدت تھی. ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, یہ جو قوم نوح کے بت تھے نا, یہ بڑے بڑے نیک لوگ تھے, یہ ان کے بت تھے. اور قرآن اٹھائیے, سورہ زمر ہے, 24واں پارہ ہے, ابتدائی آیات مبارکات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یاد رکھو عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود کھڑے کر رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں, اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ٹالتا. اور یاد رکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام مشرکین کے لیے کہی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آج عقیدہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے, یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ کفار مکہ کا ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں جی دیکھیے آپ نے کسی بڑے ڈاکٹر سے ملنا ہو, میں آپ کی فیلڈ کی بات کرتا ہوں, تو سب سے پہلے اس کے سٹاف سے ملنا پڑتا ہے, سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, کوئی آدمی ڈاکٹر صاحب آپ کی کلینک کے باہر آ کر کھڑا ہے, اتنی دیر میں آپ آ جاتے ہیں. آپ آ کر کہتے ہیں کیا مسئلہ بھائی, کیا مقامت میں؟ وہ کہتا ہے جی معافی چاہوں گا آپ سے کام تھا, لیکن میں آپ سے ڈائریکٹ نہیں کہوں گا, پہلے آپ کے سیکرٹری سے ملوں گا. آپ خود کہہ رہے ہیں کچھ جو تمہیں تکلیف ہے مجھے بتاؤ. وہ کہے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ جائیں, میں پہلے آپ کے سیکرٹری سے ملنا چاہتا ہوں. کیا آپ خوش ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے رب نے کہا تم جب بھی مجھے پکارو میں سنتا ہوں. ہم کہیں اللہ نہیں, چلو تم عرش پر رہو, ہم وسیلہ واسطہ ڈھونڈیں گے. میرا ایک سوال ہے, ہم یہاں پر بیٹھے ہمارے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ قرآن کہہ رہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب مجھے بتائیے جو ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو اسے کسی صدقے وسیلے واسطے کی ضرورت ہے؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی پھر جو ہم نے علماء کرام سے, آج کے سبق کی آخری بات ہے, 2 منٹ باقی ہیں, موضوع تو بہت طویل تھا لیکن میں نے اس کو منیمائز کیا کہ جی وہ جو ہم علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. سب سے پہلی تو بات یہ ہے علماء کرام سے پوچھیے حضور یہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کو کوئی نہیں بتا سکے. وجہ جانتے ہیں کیا؟ وہ مرجع, وہ کتاب اتنی دور ہے کہ عام عالم دین کی اس تک رسائی نہیں. ڈاکٹر صاحب کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق, مؤلف ہے ابن عساکر. مولوی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کی جلدیں کتنی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی 75 جلدیں ہیں, سرخ رنگ کی ہیں,
مسجد نبی کی لائبریری کے اندر پڑی ہوئی. چھوڑیے اس بات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دنیا کی کسی کتاب میں مل جائے ہمارے سر آنکھوں پر. شرط کیا ہے؟ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. آئیے ایک حدیث کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں فیکلٹی آف حدیث کا اسٹوڈنٹ تھا. اس حدیث کی سند سنیے. ایک راوی ہے عبداللہ بن عثمان الفہری. یہ راوی مجہول ہے. مجہول جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ جس کی ہسٹری کا ہی پتہ نہ ہو، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں تھا. دوسرا ہے محمد بن حمید. اس راوی کو امام ابن حبان جیسا متساہل امام، جس کا مطلب ڈھیلا ڈالا امام، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وضاع راوی تھا، اپنی طرف سے حدیثیں گڑا کرتا تھا. تیسرا راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. کوئی کتاب جرح تعدیل کی اٹھا کر دیکھ لیے، رجال کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے. باقی دو ہیں، ایک ہے ابو مروان اور ایک اس کا بیٹا عثمان. یہ دونوں پرلے درجے کے ضعیف راوی. یہ حدیث من گڑت ہے. قریب ترین آپ کو بتا دیتا ہوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوع، ٹھیک ہے؟ اس میں حدیث نمبر 25 شیخ نے کم از کم 5 سے 6 صفحات پر مشتمل اس کی بحث کی ہے. میں یہاں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو، نیٹ پر بھی موجود ہے. تو آپ اگر عربی جانتے ہو تو وہ بحث پڑھنے والی ہے. ایک ایک راوی کو لا کر ایسے انہوں نے کھول کر بیان. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کوئی ایک صحابی ملتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے صدقے وسیلے تو سے اللہ کے حضور دعا کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ثابت کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو وسیلہ وہ دینا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. انبیاء اولیاء صلاحاء فوت شدگان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کفار مکہ کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا نہیں. اللہ نے توفیق دی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 38 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.